بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز قرب خداوندی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ رب سے باتیں کرنے کا شوق ہو، دل کرے، من کرے تو اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا ارشاد، آپ کا قول، آپ کا فعل، جب کوئی مشکل پیش آتی تو رب کے حضور سر بسجود، اور یہی حکم آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ جب کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو تازہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل شکرانے کے، حاجت کے، شکر گزاری کے ادا کر دو۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، جب انسان ایسے کرتا ہے تو اس کو کسی پیر، کسی فقیر، کسی عامل، کسی کامل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اور کائنات کے مالک کے سامنے وہ اپنی عرض پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنی حاجت، اپنی مشکل کرونا رو رہا ہوتا ہے، تو وہ مالک الملک اس اپنے بندے پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ تھک ہار جائے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف تسبیح اور مصلے کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیا کرے گا؟ دنیا سے جب عاجز آ جائے گا، بے بس ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، تو ایک بارگاہ ہے نا جہاں کوئی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ میاں صاحب نے فرمانا، ایک کوئی آس تہاڈے در دی اور امید نہ کائی۔ ایک ہی در ہے جس کی امید ہے، اور کوئی در نہیں ہے، وہ در ہے در رب العالمین۔ عبدالرزاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل، کوئی حاجت پیش آئے تو تنہا مکان میں تازہ وضو کر کے رب کے حضور 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو۔ طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس طرح ادا کرو تو رب تمہارا سجدہ زمین پر پڑنے سے پہلے، تمہارا سلام پھیرنے سے پہلے، تمہاری زبان پہ وہ حاجت، وہ مشکل بیان کرنے سے پہلے دور کر دے گا، وہ حاجت پوری کر دے گا۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ 4 رکعت نفل کو اللہ کی رضا کی خاطر نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھیں، دوسری رکعت میں 20 بار، تیسری رکعت میں 30 بار، اور چوتھی رکعت میں 40 بار۔ دیکھ لینا، 10 اور 20، 30 اور 30، 60 اور 40، 100، پورا 100 مرتبہ ہو گیا 4 رکعتوں میں۔ پہلی میں 10، دوسری میں 20، تیسری میں 30 اور چوتھی میں 40، اور سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ اسی حالت میں بیٹھ کر پڑھے، اور 50 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تاثیر و عظمت و بزرگی و عظمت یہ ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے 99 بیماریاں، حاجات، فقر و فاقہ، اور بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی جو بھی حاجت ہو، مشکل ہو، اللہ اس کے صدقے سے کیا کرتا ہے؟ دور فرماتا ہے۔ لا حول ولا قوت ایک ایسا وظیفہ ہے۔ اور سب سے کم ترین جو مصیبت اور غم ہے، وہ غم ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، من جالا ہموماً ہماً واحداً، جس نے اپنے سارے غموں کو، سارے دکھوں کو ایک ہی دکھ بنا کے دیا، وہ دکھ ہے، وہ غم ہے، غم آخرت، تو اس کے سارے پھر غم، ساری مصیبتیں، ساری رنجشیں اللہ دور کر دیتا ہے۔
تو جو اس طرح سے پڑھے گا، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری میں 20 مرتبہ، تیسری میں 30 مرتبہ، چوتھی میں 40 مرتبہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ، اور 50 مرتبہ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 70 مرتبہ پڑھے، تو اللہ اس کی تمام حاجات کو، اس کے بند در، اس کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے رنج و آلام و مصائب کو دور کر دیتا ہے، اس کی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بزرگان نے یہ فرمایا کہ یہ دعا، یہ نماز احمقوں کو، بے وقوفوں کو، نادانوں کو نہ سکھاؤ، اس لیے کہ وہ گناہوں پر استعانت، وہ دیدہ و دلیری کریں گے۔ بڑے بڑے جرائم کے مرتکب لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، اس لیے ان بے وقوفوں کو نہ سکھاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ بڑے مجرم اگر یہ جرم کر کے اس نماز کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے اللہ ان کے جرائم کو معاف کر دے، تو اللہ کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ، کیا شان تھی بزرگوں کی، بیٹھے ہوئے تھے دریا دجلہ کے کنارے، جو میں نے پڑھا ہے امام غزالی کے حوالے سے احیاء العلوم میں، اور دریائے دجلہ میں چند نوجوان کشتی پہ سوار اٹکلیاں کرتے ہوئے، بیہودہ حرکات کرتے ہوئے ذوالنون مصری کے مریدوں نے دیکھا، اور ان سے گوارا نہ ہوا ایسی بیہودہ حرکات، وہ بھی دریا کے اندر موت کے منہ میں۔ تو مریدوں نے عرض کیا، حضور ان کی بدبختی کو دیکھتے ہوئے، ان کی ان حرکات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ نے مریدوں کے کہنے پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا الہ العالمین جس طرح یہ دنیا میں عیش و عشرت میں ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو عیش و عشرت دے۔ بزرگان دین کی اس بات کو سن کر، ذوالنون مصری کی بات کو سن کر مریدین بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے، کہا کہ ہم نے حضور بد دعا کے لیے کہا تھا، چند ہی لمحے گزرے، چند ہی ساعتیں گزریں، وہ کشتی کنارے لگیں، اور ان سب نے آ کر ذوالنون مصری کے ہاتھ پر توبہ تائب ہو کر رجوع اللہ ہوئے۔ یہ بزرگوں کی دعا کا اثر ہے، اور بزرگ کہتے ہیں الہ العالمین ان کے اس برے فعل سے جہاں تک لے آنا میرا کام ہے، ان کی دلوں کی کیفیات کو تبدیل کرنا تیرا کام ہے۔ اور اکثر میں یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے لیے بد دعا کرو، فلاں کے لیے بد دعا کرو، فلاں ملک تباہ ہو جائے، فلاں کام تباہ ہو جائے، وہ ان کی تباہی کے لیے دعا نہ کرو، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے بندے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ طائف کے اس مشکل ترین دن کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے مشکل ترین آپ کا کون سا گزرا ہے؟ طائف کا دن، پہاڑوں کے، دریاؤں کے، آسمانوں کے کون سا فرشتہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہوا؟ حضور آپ حکم کریں ہم ان کی زمین کو تہس نہس کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی، ان کو ہدایت دے۔ اور آپ کی دعا کا اثر کہ ان میں سے، اس قوم میں سے کوئی ایک ایسا نیک بخت بندہ جس نے آ کر ملک کے نظام کو سنبھالا، اصلاحات نافذ کی۔ یہ جو دور رس نگاہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اور بد دعائیں بندے کا پیچھا کرتی ہیں۔ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا، وہ بعض دفعہ گلے پڑ جاتی ہے۔ جس طرح لعنت کا مستحق بندہ ہو تو اس کو لعنت، اگر لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت تمہارے گلے کا توق بن جائے گی۔ اس لیے بد دعائیں کے بندوں کا پیچھا کرتی ہیں۔ خدا کے بندوں، کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، دعا کرو، اور پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے، نیک دعا کی جاتی ہے، اللہ ان کو قبول کرتا ہے اور دعا کرنے والے کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے اس حاجت کی نماز کو پڑھو، اپنی حاجات کو پورا کرو، بے وقوفوں کو نہ سکھاؤ۔ لیکن یہ میرا واحد اکیلا نظریہ ہے کہ ان بے وقوفوں کو بھی، ان بڑے بڑے جرائم کے مرتکب لوگوں کو بھی یہ سکھاؤ تاکہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ بہانہ میں جو ہیں وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، رحمت خدا بندی بہانہ میں جو ہیں وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے۔ کسی طرح سے میرا بندہ میرے در پہ حاضر ہو کر میرے سامنے اپنے سر کو جھکا کر اپنے ندامت کے اشک بہا کر مجھ سے معافی کا طلبگار ہو، میں اس کو معاف کروں۔ اور اللہ فرمایا غفرت لہ لا ابالی، میں نے تم کو معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔